اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ، خوف اور دبدبا ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور و قطار رونا شروع کر دیتے تھے اور اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ذکر کروں گی ایک بڑے فتنے دجال، اور دجال کی حقیقت میں کسی شخصیت کا نام ہے۔ دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا۔ اب دجال کہاں ہے اور اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ ناظرین، ان سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال چھوٹے قد کا ہوگا، وہ بدصورت ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافارہ لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پہچان لے گا یا پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ ناظرین، دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کر سکیں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والے لوگ کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ پیارے ناظرین، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی نہروں پر زیادہ تر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار ہو جائیں گے یہ ان کو مالا مال کر دے گا اور وہ عیش و عشرت میں رہیں گے۔ جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا۔ دوستو، یہ زمین پر بجلی سے بھی تیز گردش کرے گا۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ دنیا میں کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین پر فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ فتنہ فساد پھیلا کر وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہوگا تو اس کو مکہ کے لوگ داخل ہونے سے روک دیں گے۔ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا۔ اس کو مدینہ منورہ والے بھی نکال دیں گے اور ان کے ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے درمیان کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر آئیں گے اور اس دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا اور آخر کار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا اور اس کے مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے۔
دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا ہوگا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو ایک یہودی عورت بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے لحاظ سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن سے ہی یہ مدینہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہو گیا اور مدینہ میں اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پورے اسرار باتیں کرنے لگا۔ اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بچے کی ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگی، اس بچے کا معائنہ کریں، یہ کیا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے کہا، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوستو، مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد کے پاس بہت سے جنات آیا کرتے تھے تو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نہیں آئی۔ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے لوگ ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار کرتے۔ دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت سی نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے جو قیامت کے دن دجال بن کر آئے گا۔ ابن سیاد سے کہا گیا، اگر تمہیں دجال بنایا جائے تو تم دجال بنو گے؟ اس نے کہا، ہاں، مجھے دجال بننا پسند ہوگا۔ دوستو، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابن سیاد
دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ یعنی دجال آج بھی اس جزیرے میں قید ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، تو نشانیاں جو ہوں گی وہ حدیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں، لیکن یہ دجال کون ہے، کہاں سے آیا، اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ حقیقی طور پر کسی کو نہیں پتہ۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔